کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو۔ یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اچھی طرح جان لیجیے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں۔ یہ ہے اصل شے، دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا، دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز۔ دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں۔ آج حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا۔ یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے۔ یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے۔ وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا۔ مدینے کے منافقین نے انہیں سفہاء کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ۔ انؤمن کما آمن السفہاء، these fools, these fanatics۔ یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں۔ فرق ہے، اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور۔ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے، جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے، سارے میدان کھلے۔ علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے۔ دین غالب نہیں ہے، اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے اس میں کفر کا نظام ہے۔ تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا، پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے۔ کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme، ان اقیموا الدین۔ نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے۔ روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے، 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو گیا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں۔ اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ تو کر جاتا، چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اہم مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہوں تو سوار کیا کرے گا؟ تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں۔ یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، چھوڑ دیجیے اس بات کو، لمبی ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے۔ اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر۔ آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، میرے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا، پختہ ہو۔ 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ، دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا،
دین کا تصور ہی ختم ہے. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے پھوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے. لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. This is what is happening. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ڈیسائسو پوائنٹ اس کو سمجھ لیں اگر، تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے.